BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے توہین مذہب پر مبنی مواد فوراً ہٹایا جائے، لیکن اس حساس معاملے پر بات کیسے کی جائے؟ نیدرلینڈز میں انتخابی مہم آخری مراحل میں. ملک میں سفید فام قوم پرستی کی لہر. عوام کل اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور پاکستانی فلم رحم آج برطانیہ میں ریلیز ہو رہی ہے. دیکھیے گا شیکسپیئر کے ایک ڈرامے پر بنائی گئی اس فلم کے اسکرین رائٹر اور پروڈیوسر محمود جمال کیا کہتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کو ہٹانے اور اس کو روکنے کے لیے مؤثر اور فوری اقدامات کیے جائیں. حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کی سوشل میڈیا پر موجودگی کے بارے میں درخواست کی سماعت کی گئی، جس کے بعد ملک بھر میں توہین مذہب کے قانون اور اس پر عمل درآمد کے بارے میں ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے. BBC کے نامہ نگار سکندر کرمانی کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ثنا گلزار. ایک سزا یافتہ قاتل کی یاد میں ہزاروں کا مجمع. یہ تمام لوگ ممتاز قادری کی پہلی برسی کے موقع پر جمع ہوئے. گزشتہ برس پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے جرم میں ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تھی. سلمان تاثیر ملک میں رائج توہین مذہب کے قوانین میں ترمیم کرنے کے حامی تھے، جس وجہ سے ممتاز قادری نے ان کو قتل کیا تھا. اسلام آباد میں ممتاز قادری کا مزار بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ایک مسجد اور مدرسہ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. اپنا مال، اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کر تو ایک ہستی کے لیے مطلب اپنا سب کچھ قربان کر دینا، جو کہ ایک حقیقت ہے. پاکستان میں موجود قدامت پسند طبقے کا کہنا ہے کہ توہین مذہب کے قانون کو متنازع بنا کر مذہبی جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حقوق انسانی کی تنظیموں کے مطابق اس قانون کو ذاتی مفادات کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. 2010 میں آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی. ان کی اپیل اب بھی سپریم کورٹ میں التوا کا شکار ہے. ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جج اور وکیل اس کیس کی پیروی کرنے سے ڈرتے ہیں. ماڑی جی وہ تاریخ لگتی ہے تو وہ جلسے ضرور شروع کر دیں. عدالت تو خدا نے کیتا تو انہیں چھڑنا بھی ہے. وہ ادھر پاکستان میں رہ ہے کہ تو زندہ نہیں رہ سکے گی. اس کو یہ لوگ جو انہوں نے اس کو مار دیں گے. انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ توہین مذہب کا الزام لگا کر ریاست پر تنقید کرنے والوں کو بھی دباؤ میں ڈالا جاتا ہے اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. حال ہی میں جبری طور پر گمشدہ کیے جانے والے بلاگرز کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے. حقوق انسانی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں پر تنقید کرنے کی وجہ سے ان کے خلاف توہین مذہب کی مہم چلائی گئی تاکہ معاشرے میں ریاستی بیانیے کے مخالف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جا سکے. ماہرین کا خیال ہے کہ توہین مذہب کا قانون اور اس سے جڑے جذبات پاکستانی معاشرے میں برداشت اور عدم برداشت کے درمیان عوامی تقسیم کی عکاسی کرتے ہیں اور بظاہر یہ تقسیم جلد ختم ہوتی نظر نہیں آتی. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں وکیل اور تجزیہ کار سروپ اعجاز. سروپ اعجاز صاحب سیربین میں خوش آمدید. پاکستان میں اس وقت ایسا لگتا ہے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس سے بعض لوگوں کی کئی دفعہ دل آزاری ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی بات پر بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے. تو اس طرح جب حساس مسئلہ ہو، بات ہو کیسے آخر؟ دیکھیں، اس جو سوشل میڈیا ہے اس پہ یہ آزادی اظہار رائے، خاص طور پہ ہمارے جیسے جو ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، جن کے لیے ایک یہ نیا فینومینا ہے جہاں پہ وہ انفارمیشن پہ کنٹرول جس طرح کا ان کا پہلے تھا وہ نہیں رہا. وہاں پہ ظاہر نفرت انگیزی بھی ہوگی، وہاں پہ اشتعال انگیزی بھی ہوگی، ایسی باتیں بھی کی جائیں گی جو جیسے جذبات مجروح ہوں گے. مگر سوال یہ دو سوال ہیں. سوال ایک تو یہ ہے کہ حکومت یا ریاست کے لیے کیا کرنا ممکن ہے، اور دوسرا کیا یہ پرپورشنل اور ریزنیبل رسپانس کیا ہے. ہمارے قانون کی اگر بات کی جائے
تو آزادی اظہار رائے کا جو دستور پاکستان میں شق 19 ہے جو آزادی اظہار رائے ہر شہری کو دیتی ہے، اس پہ وہ کچھ قدغنیں بھی لگاتی ہے، اور ایک جو بنیادی قدغن وہ ہوتی ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشن، یعنی کہ کسی قسم کی معقول بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب بات جو مجھے لگتا ہے، ایک تو یہ جو بات گفتگو ہو رہی ہے یہ شاید پرپورشنل نہیں ہے، سوشل میڈیا کو یہ پہلے مثال یہاں میں آپ سے یہ سوال ایک اور کرنا یہ چاہ رہی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے حال ہی میں جو مذہبی رہنما ہیں ان سے کہا کہ وہ ایک متبادل بیانیہ مذہب کے حوالے سے، یعنی ایک آلٹرنیٹ نیریٹو دیں ملک کو اس وقت، لیکن اگر جو پریولنٹ نیریٹو ہے، جو مروجہ بیانیہ ہے، اگر اس پر تنقید کی اجازت ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ متبادل کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے، نہ صرف میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، بلکہ نہ صرف اس پہ تنقید کی اجازت پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کو زیادہ ہوا دینے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو توہین مذہب کے قوانین ہیں پاکستان میں، بہت افسوسناک بات ہے کہ ان کا الزام جو ہے، جیسے آپ کے ابتدائیے میں بھی کہا گیا، اس کا غلط استعمال جو ہے وہ ہم نے بہت کثرت سے اور خوفناک طریقوں سے دیکھا، اور وزیر اعظم کا یہ کہنا، خاص طور پہ اس طرح کی لیجٹمیسی دینا ریاست کے سب سے فرام دا ٹاپ، وہ بہت خطرناک بات ہے، بجائے کہ آپ اس طرح کی اشتعال انگیزی کو روکیں۔ اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ سوشل، اور ایک مثال پہلے ان کے پاس ہے، یوٹیوب پہ جب پابندی لگائی گئی پچھلے دور میں، جی بالکل، یوٹیوب پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، لیکن اعجاز صاحب میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل معاملہ مذہبی اتنا نہیں ہے جتنا جو لوگ ریاستی اداروں پر تنقید کرتے ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے، یہ تاثر جو ہے یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ تاثر درست ہے، اور ڈسینٹ کو، اختلاف رائے کو اگر پاکستان پہ اس پہ قدغن لگانی جائیں، اور ہم نے دیکھا اس کی مثالیں سوشل میڈیا کے علاوہ بھی ہیں، تو مذہب جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ طاقتور اور کئی دفعہ سب سے خوفناک ہتھیار ہے۔ مگر ایک بات جو میں اور عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ پہلے جب یہ پابندیاں لگائی گئی پاکستان میں، جب یوٹیوب والی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ چاہتے تھے، وہ ویڈیو جو 500 لوگوں نے دیکھنی تھی، آپ نے اس کو بین الاقوامی شہرت دے دی پابندی لگا کر۔ تو اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی جذبات مجروح نہ ہوں، تو پھر ان چیزوں پہ پابندی لگانا جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھی اور یہاں ڈومیسٹکلی بھی ایسا تجسس کریٹ کرنا ان چیزوں کے بارے میں۔ بہت شکریہ لاہور سے سروپ اعجاز صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر لوگ اس حوالے سے کیا لکھ رہے ہیں۔ سیالکوٹ سے فائزہ لکھتی ہیں، مباحثے اچھے ہوتے ہیں لیکن کسی کے مذہب کی تضحیق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دبئی سے حسنین احمد کا کہنا ہے، جب تک مذہب اور ریاست ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ رہیں گے تب تک آزادی اظہار ممکن نہیں۔ اور پاڑا چنار سے شفیق احمد دوری لکھتے ہیں، پاکستان کی گلی گلی، شہر شہر، ہر چوراہے پر کافر کافر کے نعرے لگانے والوں کے خلاف کب ایکشن لیا گیا ہے؟ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نیدرلینڈز میں کل یعنی بدھ کو پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں مبصرین کے مطابق اصل مقابلہ موجودہ وزیر اعظم مارک روٹے کی جماعت پیپلز پارٹی اور غیرت ولڈرز کی فریڈم پارٹی کے درمیان ہے۔ غیرت ولڈرز نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا ہے کہ وہ ملک میں تمام مساجد بند کر دیں گے، قرآن پر پابندی لگا دیں گے اور اپنے ملک کو یورپی یونین سے علیحدہ کر لیں گے۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔ یہ لوگ نیدرلینڈز کی انتخابی مہم کے دوران امیدواروں کے درمیان مباحثہ دیکھنے آئے ہیں۔ یہاں مقابلہ ہے وزیر اعظم مارک روٹے اور دائیں بازو کے سیاستدان غیرت ولڈرز کے درمیان، جو یورپی یونین اور اسلام مخالف ہیں، اور تارکین وطن کی مخالفت ان کی انتخابی مہم کا محور ہے۔ وہ ہمارے ساتھ مل کر رہنا نہیں چاہتے، وہ ہماری اقدار کی قدر نہیں کرتے، وہ ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم پر تھوکنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مسٹر ولڈرز کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کے گھروں سے قرآن کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ آپ کس طرح ایک ایک گھر میں جا کر قرآن نکالیں گے۔ اصل مقابلہ انہی دونوں امیدواروں کے درمیان ہے، لیکن یہاں اس یونیورسٹی میں مسٹر ولڈرز کے لیے زیادہ حمایت نظر نہیں آئی۔ ان کا اصل نکتہ یہ ہے کہ تمام غیر ملکی اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں، یہ ہماری اقدار نہیں ہے۔ لیکن باہر سڑکوں پر کہانی مختلف ہے۔ میرے اکثر دوست تقریباً 80% غیرت ولڈرز کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی نیدرلینڈ کو ویسا بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ ملک کبھی تھا۔
तमाम जमातों ने कहा है कि वो गेट बिल्डर्स के साथ काम नहीं करेंगी, इसलिए उनकी हुकूमत का इम्कान बहुत कम है, जबकि वज़ीर आज़म मार्क रोटे को अपनी जीत की उम्मीद है। यूरोपीय अदालत इंसाफ ने कंपनियों को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो किसी किस्म की ज़ाहिरी मजहबी अलामत पहनने से अपने मुलाजमीन को मना कर सकती हैं। इस हुक्मनामे के तहत अब यूरोपीय कंपनियां अपने मुलाजमीन को हिजाब पहनने से भी रोक सकती हैं, लेकिन अदालत का कहना है कि इस तरह की कोई भी पाबंदी तमाम मजहबी निशानात पर होनी चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि नेदरलैंड्स के हाथ खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने स्रेब्रेनित्सा में बोस्नियाई मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में तैनात डच फौजियों को करार दिया। दूसरी जानब नेदरलैंड्स के वज़ीर आज़म ने इस बयान को तारीख मस्ख करने की शर्मनाक कोशिश करार दिया है। थाईलैंड में कस्टम हुक्काम ने गैंडों की सींगों की अब तक की सबसे बड़ी खेप कब्जे में ली है। ये कुल 21 सींग थे जिन्हें इथियोपिया से थाईलैंड स्मगल करने की कोशिश की गई थी। इनकी कीमत तकरीबन $5 मिलियन बताई गई है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सेरबीन में आगे चलकर देखिएगा, आज लंदन के एक फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली पाकिस्तानी फिल्म रहम के स्क्रीन राइटर महमूद जमाल के साथ गुफ्तगू। और चीन फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है और क्या वो कामयाब होंगे? BBC उर्दू के प्रोग्राम सेरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। आज लंदन के एशियन फिल्म फेस्टिवल में एक पाकिस्तानी फ़िल्म का प्रीमियर हो रहा है जो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में रिलीज़ हो रही है। रहम नामी ये फ़िल्म विलियम शेक्सपियर के ड्रामे मेजर फॉर मेजर की कहानी है। महमूद जमाल ने ड्रामे का तर्जुमा करके फ़िल्म का स्क्रीन प्ले लिखा और वो फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने हमारे साथी अंबर खैरी को बताया कि उन्होंने शेक्सपियर के इस ड्रामे को पाकिस्तान के पस मंज़र में बयान करने का क्यों सोचा। आपके दिल में कभी ऐसी ख्वाहिश पैदा नहीं हुई जिस गलती पर आज कासिम मियां को अदालत? ये ड्रामा पूरा शेक्सपियर से जिस तरह से मुंसलिक है वो मैं पूरी तरह से कायम रखना चाहता था। इसलिए जाहिर है कि शेक्सपियर 400 साल पहले लिख रहा था तो ऐसे फुरसुदा पहलू आ गए। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे ख्याल में जब मैंने मेजर फॉर मेजर देखा तो मुझे ये ख्याल आया कि इससे ज़्यादा जिसे कहें रेलेवेंट शेक्सपियर का कोई और ड्रामा नहीं है इस्लामी दुनिया के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बहसें हैं जो आजकल इस्लामी दुनिया में मौजूद हैं। रिश्वत दूंगी मैं आपको, सुनिए मेरी बात। रिश्वत? मैं सिर्फ ये नहीं चाहता जैसे और लोगों ने किया है कि शेक्सपियर का प्लॉट ले लिया और कहानी कोई ताल्लुक़ नहीं शेक्सपियर से। ये ड्रामा पूरा शेक्सपियर से जिस तरह से मुंसलिक है वो मैं पूरी तरह से कायम रखना चाहता हूँ। मेरी बहन मुझे बचा लो, मुझे जीने दो। देखिए उसमें चंद पहलू शेक्सपियर के हैं। एक तो है जिसे कहते हैं करप्शन ऑफ पावर और दूसरी चीज़ है मुनाफिकत। शेक्सपियर असल में मुनाफिकत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा था और एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ। मेरे हुजूर, मुझे फिर से बेवा मत। और उसने कहा कि इसमें ज़रा से अगर आप इंसाफ करते हैं तो उसके साथ रहम भी ज़रूरी है। तो ये उसका मैसेज था। तो असल में सज़ा जो मिलती है वो मुनाफिकत की सज़ा होती है जो पॉलिटिशियन को देता है वो आखिर में, जो कि एक तरफ एक बात कहता है दूसरी तरफ दूसरी बात कहता है। तो ये इसका असल पहलू है। लानत है इस कुर्सी पर। तौहीन है। मैं हुस्न का सौदा नहीं करती। कुछ लोग गुनाह करके तरक्की करते हैं और कुछ अच्छाई करके जलील हो जाते हैं। बाबा ऐसा नहीं हो सकता, कहोगे ऐसा? फिल्म रहम के स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर महमूद जमाल। चीन ने मुल्क की माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला करने के लिए मुतादिद नए इक़दामात का ऐलान किया है। चीन के बड़े शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से हैं जहां सांस लेना भी दुश्वार होता है। हुकाम कोयले पर इन्हिसार कम करने के साथ सूरज और हवा से तवानाई पैदा करने के मंसूबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। BBC ने ताकि मैं सांस ले सकूं के अनुमान से माहौलियात से मुतल्लिक़ आगही की एक सीरीज़ शुरू की है। बीजिंग से ये रिपोर्ट इसी सीरीज़ का हिस्सा है। पेश कर रही हैं शुमाइला जाफरी।
چین میں سب کچھ بڑے پیمانے پر ہے، مسائل بھی اور ان کا حل بھی۔ چین کی ایک تہائی فضائی آلودگی کا سبب کاریں ہیں، اس لیے سب سے زیادہ بری کاروں کو سکریپ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ مقابلہ اس جنک یارڈ میں شکست سے دوچار ہے، کیونکہ اس برس 3 کروڑ نئی کاریں ملک کی سڑکوں پر آ جائیں گی۔ بیجنگ میں رہنے والے اس جوڑے کے لیے صبح کا سفر انتہائی الگ الگ ہے۔ مرد مسئلے میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ خاتون حل کے لیے کوشاں۔ لٹل بلو سے ملیے، نقصان دہ گیسوں کا اخراج 0۔ ہم سب کو شہر میں رہنا ہے اور آلودگی ہماری صحت اور بیجنگ کی شبیہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور لٹل بلو چلاتے ہوئے مجھے بالکل بھی کچھ خراب کرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتی ہوں وہ بھی یہ خریدیں۔ اسموک کم کرنے کے لیے بیجنگ کے اطراف کے تمام دیہات میں کوئلہ جلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 70 برس کے کسان یانگ کی شان کو پرانے زمانے کے طریقے استعمال کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آگ ان کے بستر کی اینٹیں گرم کرتی ہے۔ حکومت نے انہیں بجلی سے چلنے والا ہیٹر دیا ہے، لیکن ان کو جو معمولی سی پینشن ملتی ہے اس پر وہ بجلی کا ہیٹر نہیں چلا سکتے۔ سردیاں انتہائی سخت ہیں، لیکن وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ اسموگ یا سردی سے زیادہ بجلی کے بل سے پریشان ہیں۔ خود کو گرم رکھنے کے لیے انہوں نے کئی کپڑوں میں خود کو لپیٹ رکھا ہے۔ ماحول دوست گاڑیوں اور توانائی کے لیے اقدامات کے باوجود چین کی معیشت کا زیادہ تر انحصار کوئلے پر ہے، اور ایک جماعت کی حکمرانی والے ملک میں عوام کے پاس کچھ خاص اختیار نہیں کہ وہ سیاست دانوں کو مجبور کر سکیں کہ وہ ایسی فضا مہیا کرائیں جو سانس لینے کے قابل ہو۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNaz۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک BBC Urdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔